हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। पेट्रोल की कीमत में 13 रुपए 18 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 310 रुपए 71 पैसे का हो गया। डीजल 13 रुपए 80 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 323 रुपए 30 पैसे फी लीटर हो गई। लाइट डीजल की कीमत में भी 9 रुपए 74 पैसे इजाफा। नई कीमत 205 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 11 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया गया। पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी में भी 9 रुपए 36 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपए फी लीटर तक पहुंच गई। नोटिफिकेशन जारी। अमेरिका फिर ईरान से मुज़ाकरात जारी रखने के लिए रजामंद। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरखास्त की। अमेरिका ईरान की दरखास्त पर मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंद है। अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। न्यूयॉर्क पोस्ट से गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा, मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट पर है। हिदायत दी हैं मुझे कत्ल किया गया तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर गौलबाफ ने खबरदार किया, अमेरिका इस्लामाबाद MOU से पीछे हटा तो हम अपना दिफा करने के लिए हैं। अमेरिका के साथ तनाज़ा कभी भी तेहरान के हथियार डालने पर ख़त्म नहीं होगा। ईरानी अवाम के हुकूक का दिफा करेंगे। मुस्लिम अक़वाम को मुत्तहिद होकर अमेरिका इसराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खित्ते में अमन के लिए फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म के ईरान और कतर की क़यादत से राबते। सदर मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ का हालिया कशीदगी पर तशवीश का इजहार। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, अमरीका और ईरान अमन को नुकसान पहुँचाने वाले इक़दाम से गुरेज करें। इस्लामाबाद MOU के तहत बाहमी वादों और जिम्मेदारियों की पासदारी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर ने अमन के लिए सिफारती राबतों और मुज़ाकरात को लाजमी करार दिया। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म के खित्ते में अमन के लिए कायदाना किरदार को सराहा। पाकिस्तान का खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद का कहना था, खित्ते में कशीदगी किसी भी फरीक के मफाद में नहीं। पाकिस्तान तमाम फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करने की अपील करता है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल राबते सिफारतकारी ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। पाकिस्तान इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के मकासद के हुसूल के लिए अपनी तामीरी कोशिशें जारी रखेगा। अमरीका ईरान के दरमियान कशीदगी के बाद नई पेशरफ। दोनों ममालिक में मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस का कहना है, मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में होने का इम्कान है। सिफारती हुकाम ने बताया है, अमरीका ईरान वाज़ेह हैं, इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। अमेरिका ने ईरानी शख्सियत और शेडो एक्सचेंज हाउसेस पर पाबंदियां आयद कर दी। अमेरिकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर के फाइनेंसर और शेडो एक्सचेंज हाउसेस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ईरानी मालियाती सहूलतकार अली अंसारी पर पाबंदी आयद कर दी गई। अली अंसारी मुश्तबा खामनाई ईरानी हुकूमत के आलमी असासाजाती नेटवर्क की निगरानी करते हैं। अली अंसारी ने सरकारी दौलत को बैरून मुल्क जायदादों, तजारती असासों में मुंतकिल किया। कई ईरानी एक्सचेंज हाउसेस और उनके जिम्मेदारान पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ये एक्सचेंज हाउसेस पाबंदियों का सामना करने वाले ईरानी बैंकों के अरबों डॉलर मुंतकिल करते हैं। हांगकांग और UAE में कायम 2 कंपनियों को भी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया।
فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کے خلاف گھیرا تنگ، پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کا آپریشن شابان۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کارروائی کے دوران مزید 4 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے۔ متعدد خوارج کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ 24 گھنٹے میں آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی تعداد 43 ہو گئی۔ 5 جولائی سے جاری آپریشن میں مجموعی طور پر 79 دہشت گرد ہلاک کیے جا چکے۔ آپریشن شابان کے دوران پہاڑوں میں چھپے خارجیوں کو بھاری ہتھیاروں سے نشانہ بنایا گیا۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں فتنہ خوارج کے خلاف گھیرا مزید تنگ کر دیا گیا۔ آپریشن شابان کے علاوہ آصف خزدار زہری میں دہشت گردوں کا پولیس اسٹیشن پر حملہ پسپا کیا گیا۔ فوج ایف سی کے دستوں کی برق رفتار کارروائی میں 8 دہشت گرد مارے گئے۔ 5 سے 6 مزید دہشت گرد کے ہیلی کاپٹر آپریشنز میں مارے جانے کی بھی اطلاعات ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا آپریشن شابان کی کامیابی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کہا دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں آپریشن کے لیے فورسز کی حکمت عملی قابل ستائش ہے۔ مانگی ڈیم واقعے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شابان شروع کیا گیا۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رندر نے بتایا پاک فوج، ایف سی اور پولیس کے دستے آپریشن میں بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں۔ دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں زمینی اور فضائی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک موقف ہے، آخری دہشت گردی کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے ریاست کی رٹ ہر قیمت پر برقرار رہے گی۔ وفاقی آئینی عدالت نے کراچی کا نسلہ ٹاور گرانے کے سپریم کورٹ کے احکامات واپس لے لیے۔ کہا قانونی تقاضے پورے کیے بغیر عمارت گرانے کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار عدلیہ نہیں صوبائی حکومت کا ہے۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے سے آگے بڑھ کر وسیع احکامات دیے۔ عدالتیں اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں۔ غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس کی بنیاد پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ جسٹس ارشد حسین شاہ نے اضافی نوٹ لکھا شہریوں کے بنیادی حقوق اور عوامی سہولتوں کا تحفظ ریاست کی اولین ذمہ داری ہے۔ پارکوں، کھیل کے میدان، گرین بیلٹ، فٹ پاتھ، ساحل اور دیگر عوامی مقامات کو غیر قانونی قبضوں اور تبدیلیوں سے محفوظ رکھا جائے۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے کے بعد متاثرین نسلہ ٹاور کے مقام پر پہنچ گئے۔ بے گھر مکین پھٹ پڑے۔ کہا کیا پورے کراچی میں صرف ایک نسلہ ٹاور گرانا تھا؟ عمارت ٹوٹ گئی۔ 2021 میں جو جوان اور توانا دکھائی دینے والے شخص کو انتظار نے بوڑھا کر دیا۔ بولے ہمارے گھر اجڑ گئے، صدمے کے باعث لوگ اپنی جان سے گئے۔ اب نسلہ ٹاور گرانے کا فیصلہ غلط قرار دے دیا گیا۔ یہ فیصلہ تو ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے جیسا ہے۔ 3 اپارٹمنٹ کے مالکان نے AOI سے گفتگو میں کہا سابق چیف جسٹس نے نسلہ ٹاور کو انا کا مسئلہ بنا لیا تھا۔ متاثرین نے نسلہ ٹاور دوبارہ تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں 4 سال سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، معاوضہ تک نہیں دیا گیا، لالی پاپ دیا جا رہا ہے۔ ہمارے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ ان 8 سالوں میں جو فیملیز نے سفر کیا، آج تک ان کو کمپنسیشن نہیں ملا۔ جسٹس گلزار صاحب کی ذرا بھی جوڈیشل پروسیس فالو نہیں کیا جاتا تھا۔ ان کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے پرانا 1950s کا کراچی چاہیے اور ضرورت پڑے تو آپ میزائل لگا کے بلڈنگیں اڑا دو۔ جسٹس گلزار کہتے تھے انہیں پرانا کراچی چاہیے۔ انہوں نے کہا اگر عمارتیں میزائل سے اڑانا ہیں تو اڑا دو۔ چیئرمین آباد حسن بخشی نے نسلہ ٹاور پر آئینی عدالت کا فیصلہ خوش آئین قرار دے دیا۔ کہتے ہیں نسلہ ٹاور کے متاثرین کو آج تک معاوضہ نہیں ملا۔ نسلہ ٹاور کا پلاٹ بیچ کر اب متاثرین کو ادائیگیاں کی جائیں۔ ماہر قانون عابد زبیری نے کہا وفاقی آئینی عدالت نے نسلہ ٹاور پر درست فیصلہ دیا۔ نسلہ ٹاور کے پلاٹ کو واپس پرانے مالک کو دینا چاہیے۔ خوش آئین بات ہے کہ آئینی عدالت نے ایک غلط فیصلے کو ریکال کیا۔ عدالت کے ایک فیصلے کے نتیجے میں اربوں روپے کا، کروڑ روپے کا بنا ہوا انفراسٹرکچر جو ہے اس کو کہہ دیا جائے اس کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ حکومت سے بھی جبری طور پر اس کو ڈیمولش کروایا گیا۔ ہماری حکومت اس کے حق میں بالکل نہیں تھی کہ ہم اس عمارت کو زمین بوس کریں۔
ہم سے زبردستی اور جبری طور پر عمارت زمین بوس کرائی گئی۔ سندھ حکومت نسلہ ٹاور گرانے کے حق میں نہیں تھی۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا آئینی عدالت کے فیصلے پر رد عمل۔ کہا دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ کروڑوں اربوں کا انفراسٹرکچر دھڑام سے زمین بوس کر دیا جائے۔ عدالتی فیصلے سے شہر میں تعمیراتی شعبے کا چلتا پہیہ رک گیا۔ شرجیل میمن نے کہا جس نے غلط فیصلہ دیا وہی نقصان پورا کرے۔ پاکستان بدقسمتی سے جوڈیشل ایکٹیویزم کا بہت بڑا شکار رہا ہے، جس کی وجہ سے بہت بڑے نقصانات بھی اٹھانے پڑے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما فاروق ستار نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے سے نسلہ ٹاور کے رہائشی بے موت مارے گئے۔ عدالت متاثرین کے نقصان کے ازالے کے لیے بھی احکامات دے۔ نسلہ ٹاور کے معاملے پر صوبائی حکومت کو بھی معافی مانگنی چاہیے۔ مشہد میں امام رضا کے حرم میں شہید رہبر آیت اللہ سید علی خامنائی اور دیگر شہداء کی آخری آرام گاہ پر فاتحہ خوانی کے لیے عوام کا رش۔ عوام قطاروں میں لگ کر فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکہ اور اسرائیل سے آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کا انتقام لینے کا اعلان۔ سربراہ IRGC بریگیڈیئر جنرل احمد وحیدی نے کہا رہبر معظم کے قتل کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کرے گی۔ مزاحمت کا پرچم ہرگز نہیں جھکایا جا سکتا۔ شہداء کے خون کا بدلہ اور ذمہ داروں سے حساب ضرور لیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی ولی عہد اور امریکی صدر کے درمیان دو طرفہ تعلقات، علاقائی استحکام پر گفتگو ہوئی۔ صدر ٹرمپ اور سعودی ولی عہد نے خطے کی صورتحال، امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے بحری جہاز رانی اور سمندری راستوں کی سیکیورٹی یقینی بنانے پر زور دیا اور مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام کو فروغ دینے والے اقدامات کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔ چین کا ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی برقرار رکھنے کا مطالبہ۔ سلامتی کونسل اجلاس خطاب میں چین کے نائب مندوب سنلی نے کہا امریکہ اور ایران نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے۔ دونوں نے ایک دوسرے کی خود مختاری کے احترام کا عہد کیا۔ دونوں ملک وعدوں کی پاسداری کریں۔ ایران پر عائد پابندیاں ختم کی جانی چاہیے۔ ایران کو پرامن مقاصد کے لیے جوہری توانائی کا حق حاصل ہے۔ چیز آپ کو تباہ و برباد کرتی ہے وہ کاربن ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ، اور زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے۔ ہمیں سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے، اور یہ جو آپ کے ارد گرد ہے یہ آکسیجن کا کارخانہ ہے۔ بڑھتی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ انسانی زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ کانکریٹ کے جنگل میں اربن فارسٹ آکسیجن کی فیکٹری ہے۔ وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کی کراچی میں اربن فارسٹ کے دورے پر گفتگو۔ کہا پودوں اور درختوں کے درمیان خوشگوار ماحول میں راحت محسوس کر رہا ہوں۔ مستقبل محفوظ بنانے کے لیے مل کر ماحولیاتی آلودگی کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ سندھ اور وفاق کا مونسون اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اجلاس۔ وفاقی وزیر مصدق ملک، چیئرمین NDMA انعام حیدر کی بھی شرکت۔ NDMA نے بریفنگ میں بتایا 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی، ہبس اور فعال مونسون کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ضلع خانیوال میں الیکٹرو بس سروس کا اعلان۔ ضلع کے اراکین صوبائی اسمبلی سے ملاقات میں کہا الیکٹرو بس میاں چنو جہانیاں کبیروالا کے عوام کا حق ہے، کوئی احسان نہیں۔ صوبے بھر کے عوام کے لیے 1500 الیکٹرک بسز لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ارکان اسمبلی کے پیش کردہ عوامی مسائل کے حل کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت کر دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ پشاور کے لوگوں کے لیے فری وائی فائی ہوگا، تو آج باقاعدہ اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ باغ ناران، حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اور پبلک ٹرانسپورٹ، تمام جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹ اڈے ہیں، جتنے بھی ہمارے ہاسپٹلز ہیں، اس میں پولیس سروسز ہاسپٹل بھی شامل ہیں، اس میں بھی آج باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا اوپن وائی فائی کا افتتاح کر دیا۔ پشاور کے سرکاری اسپتالوں
पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मकामात पर वाईफाई की सहूलत मुफ्त होगी। सुहेल आफरीदी ने कहा, पहले मरहले में पेशावर के अहम सरकारी मकामात पर मुफ्त इंटरनेट मिलेगा। अगले मरहले में मंसूबे को एबटाबाद, मर्दान, सवात, कोहाट तक तोसी दी जाएगी। नौजवान ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं जो खुशाइन है। सोशल मीडिया को महदूद करने के लिए इंटरनेट सुस्त करना नाकाबिल मजम्मत है। गुजरावाला के इलाके नौशेरा वर्का में ट्रैफिक हादसा, 3 नौजवान जाँ बहक, 7 जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक 4 मोटरसाइकिलें यके बाद दीगरे सड़क पर खड़े खराब ट्रक से टकरा गईं। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मी THQ अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक तीनों नौजवान चचरवाली के रिहायशी थे। जख्मियों में खवातीन समेत 7 अफराद शामिल। लाहौर अचरा के ट्यूशन सेंटर में बच्ची की पुरस्कार मौत, 10 साला नईमा की नमाज जनाजा अदा, मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक नईमा से ज्यादती नहीं हुई। बच्ची की मौत गले में फंदा लगने से हुई। तालिबा के गले पर रस्सी का वाज़ेह निशान मौजूद है, जिसम पर तशद्दुद या ज़बरदस्ती के निशानात नहीं मिले। कोई शख्स ट्यूशन सेंटर नहीं आया। CCTV से तस्दीक हो गई। मरहुमा की बड़ी बहन के मुताबिक नईमा काफ़ी दिन से खामोश रहती थी। पुलिस ने वॉशरूम में मौजूद रस्सी के फिंगरप्रिंट्स भी हासिल कर लिए। बच्ची के वालिद की मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। डेरा इस्माइल खान के इलाके पहाड़पुर में नाखलत बेटों ने वालिद को जंजीरों से जकड़ दिया। मुल्जिमान हबीबुल्ला और शोएब बुजुर्ग वालिद से जबरदस्ती अराजी अपने नाम करवाना चाहते थे। पुलिस ने 5 रोज से कैद बुजुर्ग वालिद को बाहिफाजत आज़ाद करा लिया। SP पहाड़पुर के मुताबिक बुजुर्ग वालिद अल्लाह यार अपनी बेटियों को भी अराजी में शरई हिस्सा देना चाहता था। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मीरपुर खास में 2 लड़कियों से ज्यादती के मरकजी मुल्जिम और साथी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अदालती हुक्म पर मुल्जिमान के DNA नमूने हासिल कर लिए गए। पुलिस ने फोरेंसिक शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुबैना ज्यादती के बाद एक लड़की जान से गई, दूसरी की हालत तशवीशनाक है। लड़कियों की उम्रें 13 और 14 साल है। SSP मीरपुर खास का कहना है केस में ऐसी सख्त दफात लगाई हैं कि समझौते की कोई गुंजाइश न रहे। I'm Shishi. I'm from China, and today very sorry for all Islamabad policemen. I make video, put some internet. It's not real. It's just some mistake. इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाने वाली गैर मुल्की खातून ने माजरत कर ली। कहा, गलत फहमी की बुनियाद पर वीडियो सोशल मीडिया पर डाली। मेरा मसला रिहाइशगाह के मालिक के साथ था, शायद ज़बान न समझने के बाइस पुलिस के साथ मसला पैदा हुआ। इस्लामाबाद पुलिस और लेडी पुलिस का शुक्रिया अदा करती हूँ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ तेज बारिश। हब्स और गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। हरीपुर, ओकाड़ा, सियालकोट और कसूर में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आज और कल बारिशों का अलर्ट जारी। सयाहों को शुमाली इलाका जात के सफर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारती मुज़ाकरात में नुमायां पेशरफ्त हुई है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदराबी कहते हैं, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान रेसिप्रोकल ट्रेड मुआहदे पर मुज़ाकरात 9 और 10 जुलाई को वाशिंगटन में हुए। दोनों ममालिक ने इख्तिलाफी नुकात को कम करते हुए मुतादिद उमूर पर इत्तफाक़ी राय हासिल किया। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल ने की। अमरीकी सदर ट्रंप सेनेट पर बरहम बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। सदर ट्रंप ने सेव अमेरिका एक्ट मंजूर न होने पर एहतजाजी इकदाम किया। कहते हैं सेनेट का सेव अमेरिका एक्ट मंजूर ना करना बड़ी गलती है। सेव अमेरिका एक्ट के तहत वोटर के लिए शहरियत का दस्तावेजी सबूत लाजमी करार दिया गया। सदर के दस्तखत के बगैर भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स का मुश्तरका बिल कानून बन जाएगा।
امریکی میڈیا کے مطابق ہاؤسنگ بل کا مقصد گھروں کی بڑھتی قیمتوں پر کنٹرول کرنا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ اسپین کی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ کوارٹر فائنل میں اسپین نے بیلجیم کو 2-1 سے شکست دی۔ بیلجیم کی ٹیم اسپین کا دفاع توڑنے میں کامیاب رہی۔ اب تک کے 6 میچز میں بیلجیم اسپین کے خلاف گول کرنے میں کامیاب ہوئی۔ اسپین کے فیبین رویز اور مکل رومینو نے گول کیے۔ پہلے ہاف کے اختتام پر مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا۔ فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اسپین کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ جنون کے سامنے تجربہ ہار گیا۔ دفاعی چیمپئن یانک سنر نے سیمی فائنل میں 7 بار کے ومبلڈن چیمپئن جوکووچ کو شکست دے دی۔ اطالوی کھلاڑی نے سرب حریف کو اسٹریٹ سیٹ میں زیر کیا۔ پہلے سیمی فائنل میں جرمنی کے الیگزینڈر کامیاب برطانوی وائلڈ کارڈ کھلاڑی کو ہرا کر پہلی بار ومبلڈن فائنل میں پہنچ گئے۔ سنر اور الیگزینڈر کے درمیان فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا۔ کے لیے بھی بہت خوشی کی بات ہے کہ اس KCL ہونے جا رہی ہے۔ ایز ایمبیسڈر میں اس کو اون کر رہا ہوں۔ 18 جولائی کو میں خود بھی پشاور آ رہا ہوں۔ پہلی لانچنگ ہے، اس کی تقریب ہے جس کے اندر اور سیلیبریٹیز وغیرہ بھی آئیں گے۔ KP میں کرکٹ کے فروغ کا مشن۔ بوم بوم آفریدی کو خیبر پختونخوا چیمپئنز لیگ کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا گیا۔ لیگ کی گرینڈ لانچنگ تقریب 18 جولائی کو پشاور میں ہوگی۔ سابق اور موجودہ کرکٹر سمیت حکومتی شخصیات شرکت کریں گی۔ لیگ کے پہلے ایڈیشن میں 6 ٹیمز حصہ لیں گی۔ شیڈیول کا اعلان جلد کیا جائے گا۔ شاہد آفریدی کا کہنا ہے خیبر پختونخوا کی اپنی لیگ ہونے کی بے حد خوشی ہے، سب مل کر اسے کامیاب بنائیں۔ اور مدھر گیتوں اور غزلوں کے خالق قتیل شفائی کو بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ قتیل شفائی نے لالی ووڈ اور بالی ووڈ کے لیے 2500 سے زائد فلمی گیت لکھے۔ اردو ادب کے لیے خدمات پر حکومت پاکستان کی جانب سے قتیل شفائی کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔